بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر عرش پر گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہی یہ کلمات ادا کیے، کیونکہ اللہ پاک کو سلام تو کیا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ پاک ہر چیز سے پاک ہے۔ اتحیات للہ والصلوات وطیبات، میری ساری قولی، بدنی اور مالی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ اتحیات للہ والصلوات وطیبات مطلب زبان سے، جسم سے اور اپنے مال سے کی گئی تمام عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ادب و تعظیم کے سب کلمات اللہ ہی کے لیے ہیں، اور تمام دعائیں و عبادت اور تمام پاکیزہ باتیں اور عمل بھی۔ میرے پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کلمات کے بعد اللہ تعالیٰ نے جواباً فرمایا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ادا کیے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ترجمہ، سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میرے پیارے دوستو، یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ عرش پر بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر تھی۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پر سلامتی ہو، آپ نے کہا ہم پر سلامتی ہو۔ ہم سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی اولاد اور تمام امت اور تمام مخلوقات۔ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ پیارے دوستو، اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ گفتگو سنی تو اس نے یہ کلمات ادا کیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد تمام عرش کے فرشتوں نے بھی ان کلمات کو دہرایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ سب نے یہ گواہی دے دی کہ یہ آج کی ملاقات معبود اور محبوب کے درمیان ہو رہی ہے۔ آج کی یہ ملاقات رب العالمین اور رحمت للعالمین کے درمیان ہو رہی ہے۔ میرے پیارے دوستو، آج کا وظیفہ بھی اسی لحاظ سے بہت ہی خاص اور مجرب اور اہم ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اے تمام جہانوں کے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم سب کے روزے اور ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرما اور ہمارے گناہ بخش دے، بے شک تو بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے دوستو، رمضان المبارک میں بھی ہم زبان کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے جسم کے ساتھ عبادت کرتے ہیں اور اپنے مال کے ساتھ۔ زبان سے ہم بری چیزوں سے بچتے ہیں، صرف اچھی ہی چیزیں زبان سے ادا کرتے ہیں۔ اپنے بدن سے روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور عبادات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، فطرانہ ادا کرتے ہیں، روزے کھلواتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں اور سحری اور افطاری کرواتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں اپنی نیکیوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے اپنی رحمت کے صدقے، اور پھر اللہ پاک ان نیکیوں کی جزا ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ۔ میرے پیارے دوستو، قیامت کے دن ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اللہ پاک کو پکار کر کہے گا کہ اللہ پاک مجھے اپنی نیکیوں کے بدلے میں صلہ عطا فرما۔ تو تھوڑی دیر بعد اس شخص کو بہت ہی زیادہ پیاس لگ جاتی ہے، اس کی حالت بہت بری ہو جاتی ہے، اس سے بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ شخص فرشتوں کو کہتا ہے کہ مجھے ایک گلاس پانی کا دے دو۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم پانی آپ کو نہیں دیں گے۔ وہ اور بھی زیادہ منت سماجت کرتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ ہمیں دے دو، تو پھر ہم آپ کو ایک گلاس پانی کا دیں گے۔ تو وہ شخص مان جاتا ہے، اس کی تمام نیکیوں کے بدلے اس سے صرف ایک ہی گلاس ملتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس سے پھر پیاس لگتی ہے تو وہ پھر پانی مانگتا ہے، اسے نہیں ملتا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی نیکیوں کے بدلے میں نہیں بلکہ اپنی رحمت کے ساتھ اجر عطا فرما۔
میرے پیارے دوستو، ابھی رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، الوداع کرنے جا رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب جو میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں یہ بہت خاص ہے۔ آپ اسے رمضان المبارک ختم ہونے سے پہلے ضرور کر لیں۔ اگر رمضان المبارک میں آپ کو یہ موقع نصیب نہیں ہوتا تو آپ اس کے بعد صرف تسبیحات کی جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے اس سے ڈبل کر دینا ہے۔ آج کا یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے کے بعد پھر آپ کی کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک آپ کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ غیب سے اللہ پاک آپ کو روزی عطا کرے گا، رزق عطا کرے گا۔ آپ کے پاس دنیا کے مال و دولت اور تمام آسائشوں کی کوئی کمی باقی نہیں رہے گی۔ اللہ پاک اپنی رحمت کے صدقے، اپنی خدائی کے صدقے، اپنے فضل اور کرم سے آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، آپ نوٹ فرما لیں کہ آپ لوگوں نے یہ آج کا وظیفہ کس طرح کرنا ہے۔ آپ نے صبح فجر کی نماز سے پہلے ان کلمات کو ادا کرنا ہے۔ باوضو ہو کر اور صاف پاک جگہ پر ایک سائیڈ پر ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ اپنے پورے دھیان کو، اپنے کانوں کے دھیان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے پورے جسم کو، اپنے پورے وجود کو، اپنے دماغ کو صرف اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ رکھنا ہے، اللہ کی شان اور بڑائی کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اتحیات کو۔ اتحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آپ نے اتحیات کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے پروردگار، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی۔ اے ہمارے رب، دعا قبول فرما۔ پروردگار، مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان والوں کو اس دن معاف کر دینا جب حساب قائم ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ نے اس دعا کو بھی 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ٹوٹل تعداد 66 ہو جائے گی۔ اگر آپ رمضان المبارک میں رات فجر کی نماز سے پہلے اسے ادا کرتے ہیں تو آپ نے ان کو 66 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، 33 مرتبہ۔ لیکن جب آپ رمضان المبارک کے بعد اس عمل کو کریں گے تو آپ نے اس تعداد کو ڈبل کر دینا ہے، یعنی 132 تعداد ہوگی۔ پھر اول و آخر 2 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھیں۔ آپ نے صرف یہ ایک ہی تسبیح پڑھنی ہے، پھر انشاءاللہ آپ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھنا، آپ کی کوئی تمنا باقی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔